اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ، جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70ویں نشست میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو یہ محفل ہے، جو اس میں گفتگو ہے، وہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی ابتدا۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 2 بار پہلے سے بیوہ خاتون تھی اور خود صاحب اولاد بھی تھی، لیکن پھر بھی بڑے بڑے رؤسا اور امرائے عرب ان سے شادی کے متمنی تھے، لیکن وہ ہر مرتبہ انکار فرما چکی تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ سید الکونین والثقلین کی ظاہری اور باطنی کمالات و رفعت و شان سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی، تو ایک زیرک، عقل مند اور سمجھدار، خیر دور اندیش خاتون کی طرح انہوں نے فیصلہ فرما لیا کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر لینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے اپنے اس ارادے کا ذکر اپنی ایک قابل اعتماد ہمراز سہیلی، جن کا نام نفیسہ بنت منیہ یا منیہ تھا، کیا، اور جب ان کو بھی اپنا ہمنوا پایا تو انہی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ نفیسہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جس سے شادی کا اہتمام کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر نفیسہ نے عرض کیا کہ آپ اس کی بالکل فکر نہ فرمائیں اور یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو جمال اور شرف و خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول فرما لیں گے؟ میں آپ سے جس خاتون کے رشتے کی بات کر رہی ہوں وہ بے حد عقل مند، نہایت زیرک، انتہا سے زیادہ بہادر اور شریف النفس، اعلیٰ نسب، شرافت میں رفیع الدرجات اور مال و ثروت میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ ساری گفتگو سماعت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ سے سوال کیا کہ کون؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ خدیجہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ نفیسہ یہ جواب سن کر مسرور و شاداں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس واپس آئیں اور حضور سے اپنی ملاقات کا سارا احوال کہہ سنایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ بات چیت سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اندازہ لگا لیا کہ حضور ان کی پیشکش کو رد نہ فرمائیں گے تو انہوں نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریبی ہیں، آپ کی شان اپنی قوم میں بہت بڑی ہے، امانت و دیانت، حسن خلق اور صدق مقال میں آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ جب انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنی درخواست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ آپس کی رضامندی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اس پیشکش سے مطلع فرمایا۔ وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا سے ملاقات کرنے، ان کا رشتہ اپنے بھتیجے کے لیے مانگنے کے لیے، جسے انہوں نے بخوشی قبول فرما لیا، تشریف لے گئے اور نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر مغیر قبیلے کے رئیس، مکے کے شریف اور عمرا سب جمع ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا عمرو بن اسد اپنی بھتیجی کے وکیل ہوئے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وکیل حضرت ابو طالب تھے۔ خطبہ نکاح خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ تھا، جس میں وحدہ لا شریک رب اکبر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے اپنے نسب یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہونا اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی کھیتی کا پھل ہونا اور حرم کعبہ کے منتظم و متولی ہونے کا بارگاہ رب العزت میں اظہار تشکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان فرمائی اور پھر اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ علیہ السلام کی شان اور منفرد شخصیت ہونے اور ان کے شاندار مستقبل کی توقع اور امید بلکہ یقین کا اعلان فرمایا اور 12.5 اوقیہ سونا مہر کے طور پر مقرر فرمایا۔ مال و دولت دنیا کی بے ثباتی بیان فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی قرابت کو آپ خوب جانتے ہیں، انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ مانگا۔ بخدا مستقبل میں ان کی شان اور قدر و منزلت بہت بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا بھائی ورقہ بن نوفل نے اٹھ کر جوابی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں سے نوازا جن کا ذکر آپ نے فرمایا اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنایا۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہنما ہیں۔
آپ اور ہم بھی ان صفات کے حامل ہیں۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا منکر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی شخص آپ کی فضیلت کو رد کر سکتا ہے۔ ہم اپنا تعلق آپ سے مضبوط اور استوار کرنے کے خواہش مند اور خواہاں ہیں۔ اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اس کار خیر میں خدیجۃ الکبریٰ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے قریشیوں، گواہ رہنا کہ میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبوب رب کائنات کی یہ پہلی شادی تھی۔ انتہائی شان و شوکت اور تجھ کو احتشام کے ساتھ انجام پائی، اور اس قدر بابرکت اور مبارک ثابت ہوئی کہ امت کے حق میں تا قیامت ابواب خیر و برکات واہ ہوتے چلے گئے۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ اس شادی کے وقت حضور انور فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جوان رعانہ تھے، اور آپ کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی، جبکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر شریف 40 سال تھی، اور وہ اس سے قبل 2 بار بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ حضور نبی محتشم خاتم الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ حیات طیبہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی رفیق حیات کی خوبصورت شمولیت سے ایک خوشگوار، مسرتوں سے لبریز، خوشیوں سے بھرا اور ایک انتہا سے زیادہ مسرور کن انقلاب آ گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھرپور محبت اور بے مثال خدمت گزاری نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل جیت لیا، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پانے کے لیے وہ سراپا ایثار اور مجسم قربانی بن گئی۔ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا، اور خوش تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما کر ان پر احسان عظیم اور بے حد مہربانی فرمائی، جس پر تادم مرگ وہ نازو فرحاں اور شکر گزار رہی۔ خدائے علیم و حکیم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے اس در یکتا و یگانہ کا انتخاب ہی کیوں فرمایا؟ یہ راز سیرت نبویہ تک مسلسل رسائی کے بغیر عقل میں آنا ممکن نہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن طاہر و مقدس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ جو طیب و طاہر کے لقب سے ملقب ہیں تولد ہوئے، اور بچپن میں ہی راہی ملک عدم ہو گئے۔ تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، اور وہ بھی شیر خارگی کی عمر میں وفات پا گئے، جبکہ آقائے دو جہاں
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول الزہرا رضوان اللہ علیہن بھی بطن خدیجۃ الکبریٰ سے ہی تولد ہوئی۔ ان سب نے عہد نبوت پایا اور مشرف باسلام ہوئیں۔ ابھی ہم چونکہ عہد نبوت و رسالت سے پہلے کے حالات پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی قبل از بعثت کا زمانہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے سید الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی حیات متبرکہ پر اس وقت تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، لیکن انشاءاللہ بر موقع یہ گفتگو ضرور ہوگی۔ ہمیں اصل تاریخی حقائق سے آگاہی حاصل کرنا ہے اور کسی مذہبی طبقے کے معتقدات سے تعرض ہمارا مقصد ہرگز نہیں۔ ہمارا تو پیغام اتحاد بین المسلمین ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اس دعا کے ساتھ فی الحال خدا حافظ اور فی امان اللہ، کہ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔